امام حسین علیہ السلام کی زوجہ بی بی شہربانو کی ایک کنیز جس کا نام شیری تھا، امام حسین علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ جب شیری مدینے سے رخصت ہونے لگی تو امام حسین کے پاس آئی اور عرض کی، اے میرے آقا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، شیری کیا کہنا چاہتی ہو؟ اب شیری کہا کہ اے میرے آقا، آپ مجھ سے وعدہ کرے کہ آپ میرے گھر مہمان بن کر آئیں گے۔ اب امام حسین علیہ السلام چند لمحے خاموش رہے اور فرمایا، اے شیری جا، تجھ سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے گھر ضرور آؤں گا۔ اب شیری نے کہا، مولا ایک بات اور ہے، اے میرے آقا، آپ اکیلے نہیں آئیں گے، سارے خاندان کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ جب آپ میرے مہمان بنو گے تو مجھ کنیز کی عزت ہو جائے گی۔ اب امام حسین نے فرمایا، شیری جا، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پورے خاندان کے ساتھ تیرے مہمان بنوں گا، لیکن شیری ایک خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ہم تیرے مہمان بنے اور تو ہمیں پہچان نہ سکے۔ اب شیری نے کہا، آقا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کو نہ پہچان سکوں؟ اب بنی ہاشم کی خواتین میں اعلان ہوا کہ ہماری کنیز شیری جا رہی ہے، آ کر سب بیویاں اسے رخصت کریں۔ بنی ہاشم کی سب خواتین شیری کے لیے تحفے لے کر آ رہی ہے۔ اب جو بیوی تحفے لے کر آتی ہے ساتھ میں ایک چادر ضرور لے کر آتی ہے۔ اتنی زیادہ چادروں کو دیکھ کر شیری نے کہا، مولا میں اتنی چادروں کو کیا کروں گی؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، شیری ان چادروں کو لے جا، شاید کسی دن تمہارے کام آ جائے۔ روایات بتاتی ہے کہ شیری مدینے سے اپنے شوہر کے گھر چلی گئی، جو کوفے سے کچھ فاصلے پر ایک بلند مقام پر بنا ہوا تھا۔ شیری کے گھر کے آس پاس جو آبادی تھی وہ سب شیری کا بہت احترام کرتے تھے، اس لیے کہ وہ سب جانتے تھے کہ یہ آل رسول کی کنیزی سے آئی ہے، اور اس سے امام حسین علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کے گھر آئیں گے۔ اس طرح ہماری بستی میں امام حسین علیہ السلام مہمان بنیں گے۔ اب دن، مہینے، سال گزر گئے، وقت گزرتا گیا، شیری کی بے چینی اور انتظار بڑھتا گیا کہ کب وہ دن آئے گا جب میرے مولا اپنے خاندان کے ساتھ مہمان بنیں گے۔ بالآخر شیری کو آنے جانے والے قافلہ والوں سے پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ کی طرف آ رہے ہیں۔ جیسے ہی شیری نے سنا وہ خوش ہو گئی۔ شیری تیاریاں کرنے لگی اور اس کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ کوفہ کے باہر جا کر بیٹھ جاتی، سارا دن کوفہ آنے والے قافلہ کو دیکھتی رہتی اور جب شام ہوتی تو اپنے گھر واپس آ جاتی۔ ایک دن شام کے وقت شیری کی ایک کنیز اس کے پاس آئی اور کہا کہ شام کا حاکم کا قافلہ ہمارے دروازے پر آیا ہے اور کچھ باغیوں کے سر لے کر ملک شام جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ قیدی عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ آج کی رات وہ یہاں گزارنا چاہتے ہیں۔ اب شیری نے عورتوں اور بچوں کا سنا تو خود باہر آئی۔ شیری نے دیکھا کہ نیزوں پر سر بلند ہے جو خون سے ڈوبے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف دیکھا کہ ایک قیدی کے گلے میں توق اور ہاتھوں میں کڑیاں نظروں کو جھکائے ہوئے کھڑا ہے۔ اس قیدی کے پیچھے ناکوں کی قطار ہے، ان ناکوں پر کچھ بیویاں ہیں جن کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، مگر ان بیویوں نے اپنے چہروں کا پردہ اپنے بالوں سے بنایا ہوا ہے۔ ان بیویوں کے ہاتھوں رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ شیری یہ منظر نہ دیکھ سکی اور فوراً اپنے گھر کے دروازے کھول دیے اور یزید کے فوج سے کہا کہ آؤ، میرا گھر کھلا ہے، تم رات یہاں گزار سکتے ہو۔ سپاہی حجروں میں چلے گئے۔ شیری نے دیکھا وہ بیویاں سب کے سب دیوار کے ساتھ
بیٹی ہیں۔ شیری ان بیویوں کے پاس آئی اور ان سے کہا، جب تک آپ میرے گھر میں ہو مجھ سے جو خدمت ہوگی میں آپ کی خدمت کروں گی۔ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ قیدی کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ میری ایک حاجت ہے۔ اب جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ تیری کیا حاجت ہے؟ شیری نے کہا، میرا مولا حسین راستے میں ہے، بس یہ دعا کروں کہ وہ خیریت سے میرے گھر میں آ جائے۔ یہ کہہ کر شیری جانے لگی تو ایک بی بی نے رو کر کہا، ہائے حسین۔ جب شیری کے کانوں میں یہ آواز آئی تو شیری جلدی سے اس بی بی کے پاس آئی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، اے بی بی، جب سے آپ میرے گھر میں آئے ہو میں بے چین ہو گئی ہوں کہ آپ کون ہو اور کہاں سے آئے ہیں۔ یہ جو نام آپ لے کر رو رہی ہو یہ میرے مولا کا نام ہے۔ اب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے چہرے سے بال ہٹائے اور فرمایا، شیری بھول گئی ہو نا، میرے بھائی حسین نے یہ بھی تو کہا تھا کہ ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بنے اور تو ہمیں پہچان نہ سکے۔ اے شیری پہچان، میں زینب ہوں۔ اب شیری دہاڑے مار مار کر رونے لگی اور کہتی ہے، اے میرے آقازادی، یہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ میرے مولا حسین کہاں ہے؟ میرا سجاد مولا کہاں ہے؟ آقا عباس کہاں ہے؟ اب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے شیری، سب کو کربلا کی گرم ریت پر سلا کر آئی ہوں۔ یہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے یہی تیرے وقت کا امام سجاد ہے۔ اے شیری، اپنے مولا حسین سے ملنا چاہتی ہو؟ وہ دیکھ، وہ جو سب سے بلند نیزے پر سر ہے وہی تیرے مولا حسین ہے۔ یہ سنتے ہی شیری نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ کو پیٹنے لگی اور واہ حسینہ واہ سیدہ کی آوازیں بلند کرنے لگی۔ اب شیری اس نیزے کے قریب آئی جس نیزے پر امام حسین علیہ السلام کا سر بلند تھا۔ شیری اس قدر روئی اور ماتم کیا کہ شیری غش کھا کر گر گئی۔ بعض روایات بتاتی ہے کہ شیری اسی مقام پر دارالبقاء کی طرف کوچ کر گئی اور یوں لشکر یزید اسی طرح آل رسول کو دربار شام لے آئی، اور اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جنہوں نے آل رسول کے ساتھ یہ ظلم کیا۔